بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا خاتم المعصومین قابل احترام پیران عظام علماء کرام معززین محتشم بزرگوں نوجوانوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی چیز مدد خواہ ہاں کہ کافی انتظار تو کروایا چونکہ دی رات دا سفر اور ٹریول آل پاکستان سنی کانفرنس واسطے ہے اس باروں کسی نہ کسی جگہ تے ایک دیر سویر تھی رہی ہے انتظار بہت ہی شہر ہوندی ہے یہاں لیکن یہ حقیقت ہے سارا معاشرہ ایک ایسا ہے میلہ ٹھیلا ہوئے تو رات دے یا مجمع خیر لیکن اگر کوئی جلسہ دینی معاملات محفل نعت محفل ذکر اگر ہوئے تو بندے ڈاڑے تنگ بیٹھے ہوئے خیر اللہ پاک آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں تمہارے سامنے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں یہ ضروریات دین ہے۔ میرا مقصد اسی آج سنی کانفرنس عقائد و نظریات مطابق اور مختصر گفتگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ضروریات دین دے وچوں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مننا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و خاتم النبیین مننا فرشتیاں تے ایمان گناونا عالم برزخ تے یقین رکھنا عالم حشر تے یقین رکھنا جنت جہنم تے یقین رکھنا یعنی ضروریات دین جس ٹائم اساں ضروریات دینی داخل ہوئے نہیں ہیں یعنی کلمہ پڑھ گئے ہیں اور مسلمان ہوئے نہیں ہیں اس تو بعد ضروریات عقائد اہل سنت کی ضرورت ہے یعنی اگر انسان عقائد دے ہوتے پورا نہیں اترتا کلمہ پڑھی بد ہے اور عقائد اور نظریات وہ دے درست نہیں یعنی میں سمجھ گئے کہ ایک غیر مسلم اگر ہوئے ایک غیر مسلم کافر ہندو یہودی نصارائی اور وہ کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھن تو بعد وہ ایمان حاصل ہوئے اور وہ ایمان جڑا حاصل تھے وہ نور دی شکل دے وچ اللہ رب العزت مسلمان دے سینے کھڑا کر رہے یعنی غیر مسلم دے جسم دے اندر روح تو ہوندی ہے لیکن نور نہیں ہوتا
لیکن مسلمان دے کلمہ توحید پڑھن تو بعد ایمان رکھن تو بعد ان کو نور حاصل ہوتا ہے جہاں سینے دے وچ کھڑا کرے او ہن نور بنیادی چیز سمجھن دی ہے کہ اس میں انسان کلمہ بھی پڑھ گیا اس تو بعد او نور جہاں اللہ نے کلمہ توحید تو سب عطا فرمایا وہ ایک مسلمان دے سینے دے وچ کھڑا ہو گیا ہن مسلمان ہون تو بعد دو بنیادی چیزاں ہیں ایک عقیدہ اس تو بعد اعمال جڑا نور ہے کلمہ توحید تو حاصل ہوتا ہے وہ نور کدیں بھی اعمال تے کھڑا نہیں ہویا بلکہ عقیدے دے وہ عقیدہ اگر درست ہے تو اعمال بھی درست ہے اگر عقیدہ ہی کسی کام کا نہیں تو یاد رکھو پوری زندگی رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر سربس سجود بھی رہے ونجو او عبادت قابل قبول نہیں یعنی اساں سنی ہیں اور سنیاں دا ایک اجماعی عقیدہ ہے اور اجماعی عقیدہ کیا ہے کہ جرے اساں خطبہ جمعہ دے پڑھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ایک خطبہ اساں جمعہ تا پڑھتے ہیں لیکن دعا چ نہیں پڑھتے یعنی کیا وہ عقیدہ سارا پختہ نہیں کیا وہ سارا مسلمان نہیں کیا وہ اجماعی نہیں اجماعی عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی دائیتی یاد رکھے پوری دنیا دے اندر اسا سنیاں دا جڑا پہچان ہے وہ سنی حنفی تو ہے لیکن پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان میں بھی اگر سنی حنفی جڑا سنی صحیح العقیدہ ہے وہ اپنی پہچان بریلوی کو کرے یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی جڑے نظریات تھے 1400 سال دے اجماعی عقیدہ وہ ساکو کہہ دیتا امام احمد رضا خان بریلوی اساں سنی حنفی بریلوی ہیں اس تو بعد کبو دے مرید بھی ہیں ان تو بعد سواگ دے مرید بھی ہیں اس تو بعد اساں سلطانی بھی ہیں گڑوی بھی ہیں لیکن اگر خارجیت اور رافضیت دی نختی رگ دے تو ساتھ رکھنا ہے تو بتا پہ آپ کو بریلوی آگے فیضان رضا حضرت اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو بریلوی اکھوایا کرو کیونکہ بریلوی آکھن دے ہوتے خارجیت دی پٹین دی ہے تے رافضیت بھی پٹین ایک تو یاد رکھا ہے کہ سارا عقیدہ جو افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سیدنا ابوبکر صدیق سب گفتگو کریں دے ہیں یہ سارا عقیدہ ہے اور ان وچ دور رہے کو نہیں سارا ان وچ کوئی عقیدہ نہیں نہ تفصیلی عقیدہ ہے نہ ناسبی عقیدہ ہے نہ خارجی عقیدہ ہے نہ ہی رافضی عقیدہ ہے اور رافضیت کیسے ہوتی ہے رافضیت تو کو آدم کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دس یعنی آپ دے صحابہ 1,24,000 روایت بھی ہے 1,14,000 دی روایت بھی ہے اور 1,40,000 دی بھی ہے کہ میرے محبوب کبریہ دے صحابہ 1,40,000 بھی ہیں 14 بھی ہیں یا 24 بھی ہیں یعنی جتنے بھی صحابہ میرے کریم آقا دے ہیں کسی ایک دے بارے چ بھی دل دے وچ رکھنا اظہار رائے کرنا الگ معاملہ ہے یعنی کہ کو پوری زندگی نہ دسے اور دل دے اندر کسی ایک صحابی دے بارے بغض یا تان یا کوئی بھی وجہ رکھے وہ سنی نہیں وہ کو رافضی دوجہ خارجی وہ ہونا جرے نبی دے نور دے قائل نہیں نبی دے حاضر اور ناظر دے قائل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب دے قائل نہیں اور حضور دی آل نالی عقید و احترام نہیں رکھتے بلکہ یزید پلید کو ڈیفنس کرتے حضرت محترم خارجی وہ کو آدم جیڑا محرم میں اساں آدھے تا اساں سنی ہیں اساں امام حسن دی بھی فضیلت قرآن و حدیث دے مطابق پیش کریں دی ہیں اور نال ہی امام حسین دی شہداء کربلا دی بھی فضل پیش کریں دی ہیں قرآن و حدیث دے مطابق لیکن جیڑے خارجی ہوندن صرف دکھاوے واسطے دا محرم دی کانفرنس رکھ کے کیا صحیح ملیں دے ہیں پورا مہینہ انہوں دی زبانہ گم تھی ہوئی ہیں حضور دی آل دی فضیلت پیش نہیں وہ کو آدن خارجی وہ تو بعد ناسبیت دی گالے ہے کہ میں ایک جگہ در بیٹھا ہوں اور نعرے تکبیر لگا نعرے رسالت لگا اس تو بعد نعرے تحقیق لگا اس تو بعد نعرے حیدری لگا بندہ کھڑا کیا اس تو بعد اس نے مائک گدہ ہوا کہ دیکھیں جی جب نعرے تحقیق لگ گیا ہے 4 یاروں کا نام آ گیا ہے تو پھر ضرورت نہیں رہے یعنی علی کے نام کو ڈیگریڈ کرنا علی کا نام نہ بھانا مقام و مرتبہ یعنی ہم سمجھتے ہیں سنت و جماعت
کہ بے شک تحقیق حق یار ہو گیا، لیکن نعرہ حیدری ہماری شجاعت کا نعرہ ہے، نعرہ حیدری ہمارے ایمان کا نعرہ ہے۔ جب نعرہ حیدری ہم لگاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو جیڑا علی دے نا تو کڑواوے نا وہ کو ناس میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، جناب پیر سواگ۔ اس تو بعد آنے تفصیلی عام پبلک کو نہیں، اہل علم لوگ، عالم مولوی کو پتہ ہے ہر چیز کا، لیکن عام طبقے کو پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی ناسبیت کی اگر یہ نشانی ہے تو سنی نہیں، لکھ آگے بتا لیکن وہ سنی نہیں۔ اور جرا جس عقیدے تے جیندہ ہے یاد رکھیں، چاہے سنی والے کپڑے پا گئے، سنی والا طریقہ اپنا گئے، اگر سنی دا عقیدہ نہیں تو موت بھی سنی والی نہیں۔ اس تو بعد تفضیلیت یہ ہے کہ سارے ہی یعنی معاشرے دے اندر ساری ہی صفحہ دے وچ موجود ہیں۔ میں سخت الفاظ آدھا پیاں کہ جڑے لوگ ساری صفحہ لے بے کے رافضیت اور تفضیلیت کو پھیلے دیں، کھاندے سنیاں دا، پیندے سنیاں دا، خدمت کرنے والے سنی لیکن پرچار کسی اور دا کرے دیں، یاد رکھے ایسے لوگ نیم روافظ ہوں، تفضیلی ہوں اور وہ سنیاں دا لبادہ توڑ ہے لیکن سنی نہیں ہوئے۔ تفضیلی اوپر دن کے جو آکھے جی دیکھیں جی ہمارا عشق کہتا ہے جی ہمارا ہم علی سے محبت کرتے ہیں جی، علی کا مقام حضور کے داماد ہے، تو میں کہ سورہ نظر نہیں آتا؟ ہمارے ہاں تو مقام ہیں، مرتبے ہیں، ایک درجے ہیں اپنے اپنے مقام پر۔ جی میں میرے کریم آقا نے فرمایا تم سب کا احسان اتار کر جا رہا ہوں سوائے صدیق اکبر کے، اس کا احسان روز محشر خود خدا اتارے گا۔ اور میرے کریم آقا نے فرمایا عمر وہ ہے، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سرکار فرمائے میں عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جے کو رب دے فرشتے بھی حیا کریں۔ اور علی کے بارے میں فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسا تو سنے بڑے کھرے لوگ ہیں، اسا درجے بنے ہیں۔ حضرت محترم تفصیلی وہ جی روحانی طور پر تو خلیفہ علی ہیں اور ظاہری خلیفہ تو ابوبکر ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے۔ مولا علی پاک کا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا جائے ابو بکر کو اور عمر کو میرے کو یعنی میں کو افضل گنا، میں کو ابو بکر عمر کو افضل گننا لکھوں میں 80 کوڑے مرے ساں، اور کوڑے دی نشانی سمجھ گنو آئی دے کوڑے نہیں بلکہ اس ٹائم 70 کوڑے ہوتے بندہ مر ویندہ ہی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کو مجھے اس سے افضل تم نے جانا تو علی اس کو 80 کوڑے مارے گا، 70 کوڑے پر بندے کی موت واقع ہے جو مر ویسی تاہیدہ کوڑے ہوتے بندے۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ اجماعی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صرف بڑھاوتی عقیدہ نہیں، یہ کسی اور دا عقیدہ ہو سی جی میں پیر حمید الدین سیالی رحمت اللہ علیہ قربان منجا چشتی ہے جی آج دے چشتی تاں کئی پھٹے ودن خود کو چشتی آدن علی دا ملنگ بھی آدن، لیکن یاد رکھنا چاہے علی دا ملنگ ہوئے یا ہوئے صدیق دا ملنگ، عمر دا ملنگ ہوئے یا ہوئے عثمان دا ملنگ، اگر ان دی عشق اور محبت اور تڑپ تابع شریعت دا کمال کا اگر ان دی محبت صرف بے ڈھنگی ہے جی میں علی دا ملنگ ہاں، نماز دا پتہ نہیں، عبادت کا پتہ نہیں، تہجد کا پتہ نہیں، فرض و واجبات کا پتہ نہیں، تو ایسی ملنگی اس کی قبر کو جہنم کے انگاروں سے بھر دیں گے۔ یاد رکھ اساں علی دے ملنگ ہیں، صدیق دے ملنگ ہیں، لیکن پانچ تن نمازی ملنگ ہیں۔ جی میرے رب کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اساں عشق و محبت و محبت بھی کیتی ہے، تڑپ بھی رکھی ہے، اساں حسن و حسینی بھی ہیں، لیکن خدا دی قسم اساں اگر ابو بکر محبت کیتی ہے، عمر محبت کیتی ہے، عثمان محبت کیتی ہے، علی محبت کیتی ہے، اہل بیت محبت کیتی ہے، ازواج محبت کیتی ہے، عشرہ مبشرہ محبت کیتی ہے، کلہم صحابہ محبت کیتی ہے، اودی وجہ نور محمد ہے۔ جنتی 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 حضرت محترم ہوا اعلیٰ کا فرمان ہے نا کہ آپ فرمائدن کہ اگر علی حق تے ہے نا جنگ جمل سفین تے یہ جری تاریخ تے جھروک کچ کر کے تے بات لوگوں کو اوپر لیندن آپ نے فرمایا حق بدستے مولا علی حیدر قرار، حق بدستے ایمان کل ہے، سنیوں کا بھی اجماعی عقیدہ ہے، حق بدستے مولا علی حیدر قرار۔
لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے ساتھ، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے صالح ہیں. ہم علی کی برابری نہیں کرتے امیر معاویہ کی، ہم حسن و حسین کی بھی برابری نہیں کرتے امیر معاویہ کی، لیکن ہم اس کو جنتی بھی مانتے ہیں، سردار بھی مانتے ہیں. جنتی حضرت محترم، یعنی اساں بیلنس رکھتے ہیں. ساگو پتہ ہے نبی دی آل بہم برا الورا ہے، نبی دی آل امیر معاویہ دی برابری نہیں، لیکن اساں کیوں نہ اوندا احترام کروں جے دے ہاتھ دے اوتے جنت سردار بیعت کریں. جنت سردار جے دے ہاتھ تے بیعت کریں او کوئی مقام رکھتا ہے. اساں کہیں سیٹ ڈامو ڈول نہیں کریں دے، بلکہ اساں وہ ایمان رکھتے ہیں جری اعلیٰ حضرت نے سب دیتا ہے. نظریہ وہ دیتا ہے کہ سرا اجماعی 400 سال تو سنیا دا کیتا ہے. حق بدستے مولا علی حیدر کرار اور امیر معاویہ بھی ہمارے ساتھ، اور ان پر تان و تشریح کار فجار حضرت مجدد لسانی شیخ احمد سرندی فاروقی دا آج تک خاتمین سوا کے موجود پر آج تک سارے کول موجود ہے. جواباً خط اپنے ہاتھ تا لکھا ہویا مجدد لسانی شیخ احمد سرندی فاروقی دا نقشبند پیشوا ہند، جس نے سوال کیتا حضور امیر معاویہ کو فلاں گالی کر دیں. آپ نے فرمایا جواباً خط لکھا، آپ نے فرمایا کہ اگر امیر معاویہ کو کوئی تان کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. آج دے مولی دی منے سے تے مجدد پاک دی منے سے، داتا لہجیر دی منے سے یا مولی دی منے سے، سلطان بہو دی منے سے یا تاجدار گوڑا دی منے سے. آج کوئے میں صدی گال کرے سا لوگوں پاوے لگ دیئے گوڑا شیر دے جرے مولوی ہی اپنے ہی مرید اور تسیہ مبین سنی و شیعہ لوگوں دے کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے منیر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ان کی ہٹی بند ہوتی ہے. کالے ہوں یا رتے ہوں میز پر پیسے نہیں آئیں گے، اس لیے اپنا امام بھیج دیتے ہیں. یاد رکھو جو پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں وہ اپنا امام بھیج دیتے ہیں. میرے امت حبیب کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا مجھے اپنی امت میں شرک اور بدعت کا خوف نہیں ہے، ہاں مگر لالچ. سرکار نے فرمایا پیر ہوئے تے بھاویں فقیر ہوئے، بھاویں ملک ہوئے تے بھاویں شاہ ہوئے تے گدا ہوئے، چودھری ہوئے، خان ہوئے، اگر اپنا ایمان بھی کیسی تب پیسے دو. اس واسطے یاد رکھے سنی کری اپنا ایمان نہیں بھی چاہتا. اساڑا ایمان کل ہے، کس طرح سے بیلنس رکھتے ہیں. حامد الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 8-10 سال پہلے دی گال ہے، ویڈیو ہی موجود ہو سکارے کو، کتنی خوبصورت الفاظی ہے. آپ سردیاں دا موسم میں لکار ویڑ کے بیٹھے چٹی ڈاڑی نہ ماشاءاللہ خوبصورت چہرہ. قوالی شروع تھی چشتیاں دے وچ کو قوالی ہوندی ہے، اسوں دی نفی نہیں کرندے اساں کو، کیونکہ نقشبند میں سے سختی ہے اور چشتی میں قوالی ہے تو ہم قوالی کو مانتے ضرور ہیں. قوالی شروع تھی ہے، الفاظ کے ہیں دمادم مست کلندر علی دا پہلا. اور جڑے یہ گال کیتی ہے قربان منا چشتیاں دے ایسے چشتیاں دے جڑے تاجدار گرڑ دے بھی پیر ہیں. پیر سیالوی، پیر حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا، آپ نے فرمایا اوے رک ونجو ای میں پہلے لفظ دو، آپ نے فرمایا رک ونجو، آپ نے فرمایا مائک میں بدو، مائک ادھا الفاظ ہی سنے ہو بہو الفاظ ہی. آپ نے فرمایا میاں میں بڑھڑا بندہ ہم، میں تا بیمار ہم، میں تا ان ویندہ بھی کی نہیں نام، تسا میں کوئی سرار کیتے تھے زوری نال گھن آئے وے تے میں بڑا اوکھا تھی کی آیا، لیکن تسا جے کو پڑھویندے پائے وے میں کو نہیں پتا کس مذہب کا ہے. یہاں پر مسلک کی بات کرتے ہیں، وہ مذہب کی بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میاں میں کو نہیں پتا کہ کس مذہب کا ہے، ساڑا مذہب اے نہیں. آپ نے فرمایا میں چشتی ہاں، میرا پیر بھی علی ہے. کمال دیا. آپ نے فرمایا جڑا مذہب آتا بیٹھے کسی اور دا مذہب ہے، ساڑا مذہب اے نہیں. آنکھ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا. آپ نے فرمایا ساڑا مذہب اے نہیں. بات آپ نے فرمایا تاکہ سنیوں کا دماغ کھل جائے. آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ سونے نے علی کو شانہ بہت دیا، بہت شانہ علی پاک دیا، اور ایسی شان کہ مولا علی پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے موڑ ہاتھے چڑھ کے بتوں کو توڑنے دیکھا. یہ بہت بڑی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھیں اور حضور اجازت دے اور پھر بتوں کو توڑیں. یہ شانیں ہیں. لیکن آپ نے فرمایا بات انہا موڑھیا کو نہ بلائے جیتے تھے حضور نے خود سواری کی. یہ ہے سنیوں کا بیلنس.
بات آپ نے فرمایا میں سنی ہاں اور میں چشتی ہاں، میرا پیر بھی علی ہے، لیکن کسی اور دا مذہب ہے، صدیق دا پہلا نمبر تے علی دا چوتھا نمبر، یہ چشتی ہے، اصل چشتی۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تورے سامنے ہی پر اگال کرنا بیٹھا کہ تورے دلوں دے وچ کوئی خلل پیدا نہ تھی وجے، کیونکہ ایسا سنی ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو ہجرت دی رات، آپ نے فرمایا یاد رکھو ہجرت دی رات، پھر رب کا حکم کیا، میرے حبیبی کبریا کو حکم ہویا کہ محبوب آپ ہجرت کیجئے، اور ہجرت دی رات آپ نے فرمایا کیا شان ہے مولا علی دی، کہ حضور نے فرمایا علی میرے بستر تے سو، کیا شان ہے علی کی، فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ رب کا حکم ہوا کہ علی کو بستر پر لٹا دو، صدیق کو ساتھ لے دو، یعنی شان ہے یہ علی کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح امانتیں دے کر ہجرت کر کے مدینے آ جانا۔ اب یہ بہت بڑی شان ہے علی کی، اسی رات کے اندر محمد عربی کے بستر کے اوپر علی سو رہے ہیں، تو اس رات کو بھول نہ جانا محمد عربی صدیق کی جھولی میں سو رہے ہیں۔ اے ہے سنی ہمیشہ عقیدہ بیلنس کرے رکھسی، اور جو ترتیب ہے یہی فضیلت ہے۔ اور کری سنا میں مرید، یہ مرید دیہات پیر بیعت کی کری سنا، اکثر سن دے میں نا پیر دیہات بیعت کی، آج دی پوری پیری مریدی با کمال ہے تے خلفائے راشدین دی کونی، یہ سلسلے وہیں سے ہیں، سروردی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، یہ مولا علی سے شروع ہے، اور نقشبندی صدیق اکبر سے شروع ہے، لیکن سنیو کان کھول کر سنو، یہ چشتی، سروردی، قادری جو علی سے شروع ہیں، یہ ہاتھ میں نقشبند کے جاتے ہیں، ہاتھ نقشبند میں جاتے ہیں، اور اپنے قلوب و اذہان کو کھول کے بیٹھو، یہ مسلمان اجماعی عقیدہ ہے کہ پوری امت کا پیر مولا علی ہے، اور علی کا پیر صدیق ہے۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی سنی کانفرنس واسطے آئے ہیں، یقین منو جتنے حالات خراب ہیں، اگر اساں اپنے کے سنیاں کو پوچھو چاہے کہ یار عقیدہ رساں سنی دا عقیدہ کہ تو وہ ادھا رافضیاں دا رسیند ہے، ادھا خارجی دا رسیند ہے، لیکن اگر کہ خارجی کو پوچھا کہ رافضی کو پوچھا اتنے جہاں بچڑے کو پوچھا وہ دیکھو اپنے عقیدہ رسیند، لیکن افسوس دا مقام ہے ارساؤ ملادہ پڑھتے ہیں، محرم پڑھتے ہیں، لیکن مولویاں کو پوچھو، پیرہ کو پوچھو عقائد اہل سنت سیمینار کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ غیر ناراض تھی سننا، اور غیران دی نشانی یاد رکھا، جیڑا مولوی پیر سید شاہ کوئی بھی ہو، اگر منبر تے آ کے بابے آج سنیان لے دا پہ تو سنیان لوگ آتے سمجھ نہیں آتی کیرا پیر کیے ہوتا ہے، آج آپ اصلاح کی باتیں کرتے ہو جی فلاں اصلاح کریں دے، اے شدت پسند ہے، متشدد ہے، یاد رکھنا سنیوں میں اگر آج کے دور میں تمہیں پرکھنا ہو کہ یہ صحیح العقیدہ انسان ہے تو اس کی نشانی بڑی واضح ہے، یاد رکھے جا جیرے مولوی پیر شاہ کو غیر بھج کے سنا ہے، وہ جی فلاں مولوی آیا ہوتا سن کے نہیں، جس کو غیر سننے کے لیے آ جائیں اور کہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، سمجھے نا وہ بندہ 2 نمبر ہے، اور جتنا مولوی پیر شاہ آوے تے غیر بھجن اور غیر آکھیں اے شدت پسند ہے تو یاد رکھیں بندہ اکھر ہے۔ یہ سنیوں کی پہچان ہے آج، جیڑا سارے کو خوش رکھتا ہے وہ بندہ چور ہے، اور جیڑا کھلا سنیوں کو خوش کریں دے وہ کھر ہے۔ یہ اساں نہ کالیاں کو خوش کر سکتے ہیں نہ زرتیاں خوش کر سکتے ہیں، اساں سنیاں کو خوش کرنا ہے، اپنے آن نسل کو بہتر بڑھاؤ، اپنے عقائد اور نظریات کو سنبھالو، اگر عقیدہ درست ہوگا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہر عبادت قبول ہوگی، لیکن اگر تھوڑا جی بھی ڈاما ڈول ہویا وہ جی میرا عشق کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے کہ میرا عشق کہتا ہے، روحانی طور پر یہ فلاں ہے، یہ رف سے سنیت نہیں۔ اور یاد رکھیں میں تمہیں سینا پیاں جیڑا انسان سنی رہ کے بھی اور کہندہ عقیدہ رکھے، خود کو سنی آکھے، شمشیر اعلیٰ حضرت بھی آکھے کہ ایک نظریہ بھی چوبیہ رکھے، میں یقین نہ لگا پیاں کو موت سنی علی ناس، حکومت سنی علی ناسی، کیونکہ یاد رکھنا رب کا فرمان ہے کہ جو جس مشابہت میں جیتا ہے اسی مشابہت میں موت دیں گے، اور جس مشابہت میں مرتا ہے اللہ ان گرو جو ہے۔ رب کو دعا مانگتے ہیں اللہ سونا صاحب کو سنیاں چی موت دے وے تو سنیاں چھٹاوے،
حضرت محترم آل پاکستان سنی کانفرنس وسط حاضر تھیا بہت سارے مریدین مرشد واشد بھی موجود ہیں. میں پیر غفور اللہ سے رابطہ کیتا اور میں کو کہنا سایا کہ ہمت والے تھے میں خیر سایا ہے انہوں نے سایا کہ مرشد واشد ہے یعنی پیر غفور اللہ صاحب ہوئے تھے پیر عبد المعید سبحانی صاحب تھے بہت سارے مریدین تھا موجود ہیں تو میں کہ چلو سارے کو سدو نسبت تو ایک ہی ہے نا فیضان دا ہک ہے نا تو چاہتا یہ ہوں کہ میاں ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں عقائد اہل سنت کے لیے اسا کہیں کو خوش نہ کرے سوں اسا اللہ تعالی رسول کو خوش کرے اسا کہ پیر کو خوش نہیں کرنا اسا کہ فقیر کو کہ ملک خان چودھری کو خوش نہیں کرنا جیڑا کم جیڑا کردار ادا کرنا ہے اللہ تعالی رسول کی رضا واسطے کرنا. آل پاکستان سنی کانفرنس اے اسا الحمدللہ ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب بندہ ایک کو بچہ ہوتا ہے میاں ودن سنی کانفرنس آج کل کریں دا وہ ہے جیندے جو غیرت ہوئے تے جیندے جرت ہوئے جیندے جو غیرت ہوئے اشرف آصف اشرف آصف اشرف آصف تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیہ زندہ ہک کو جنا رہ گئے دیکھ بابا خادم صاحب رحمت اللہ علیہ چلے گئے وہ غیرت پنجوان جندے کو خارجی بھی کھپتے ہیں ترازی بھی کھپتے ہیں اس تو بعد ہک کو جوان دورے بل رہ گئے جرا توڑے یعنی سارے ایمانوں کو بچوا سکتے ہیں سارے ایمانوں دے پہرا لے سکتے ہیں. یقین مانو میں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر ڈاکٹر اشرف حسن جلالی سے ایسا انسان اگر بابا خادم کے بعد وہ بھی ایک جوان تھا اگر وہ بعد اگر سارے ایمانوں کو سارے سنیا کو بچائی ودا ہے تو ڈاکٹر اشرف حسن جلالی سے نہ پیری جو کوالٹی ہے نہ کہ پیری جو کوالٹی ہے نہ کہ فقیری چے نہ کہ شریعتی چے نہ شاہی چے اگر ہے تو میں نے کہا ہے سنی کی بات وہ کرے گا منبر پر جس میں غیرت بھی ہوگی جس میں جرت بھی ہوگی. لوگ اکثر مولیات نبی اپنا سنیت جو گال کرے سو وہ اوپر لے بھی بیٹھے ہوندن اسا اپنی گال کروں اوپر لے بھی بیٹھے اسا بھالیں گے اوپر لے کبھی انہوں نے اپنے منبر پر بیٹھ کر تمہارا نظریہ پیش کیا کبھی غیروں نے بیٹھ کر سنیوں کا عقیدہ پیش کیا نہیں کیا. یہ ہم پر بدبختی ہے کہ ہم منبر پر بیٹھ کر نیم رافضی ہو نیم خارجی ہو ہمارے ہی مولوی ہمارے ہی پیر میں کئی کی دعوت سخت دار کرنا وہ تو دن بھی گالی کر دن یار جرا اپنے عقیدے واسطے صحیح نہیں وہ بغیرت نہیں دبے وہ بغیرت نہیں دبے کیڑی شے ہے جڑا معاشرے دے وچ رفس کو پھیلاوے اور یاد رکھ اعلی حضرت کو کیوں چڑھتے نگلے اعلی حضرت فرمائیں کہ اگر سید کوئی خود کو آکھے اور صحابہ کو تبرہ کرے آپ نے فرمایا وہ سید نہیں رہا وہ سید کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے نبی کی آل کیا ہے محفوظ ہے اور اگر محفوظ مانتے ہو تو پھر بدعقیدہ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کوئی سید خود کو آکھے اور صحابہ جو کسی صحابی کی تان کرے آپ نے فرمایا وہ سید نہیں رہا اور ایسے سیدی تعظیم ناجائز ہے اور وقت کسی جگہ تے سخت آدھا ہے آپ نے فرمایا اے جے سید دیتا تعظیم حرام ہے اور آپ نے فرمایا اگر سید کو دیکھ اور انہیں کردار اس کمی بیشی دیکھ بڑی غور کر بات ہے یعنی سید ہوئے علیہ رسول کو دیکھ اور انہیں کردار اس کمی بیشی دیکھ کہ اس شریعت پابند کو نہیں جی شیو کرے دے جی دنیا دار بندہ ہے لیکن ہے علیہ رسول اور اس کا عقیدہ درست ہے عقیدہ سنیوں والا ہے لیکن کردار میں کمی بیشی ہے تو اللہ کے لیے پردہ رکھ تب بھی اس کی جوتی میں پانی پی کیونکہ عقیدہ بچانے والا ہے اعمال تو رب کے ساتھ وہ مسئلہ یعنی آپ نے فرمایا اگر سید کو دیکھ کہ بد عقیدہ ہے ان کی تعظیم نہ کرے لیکن اگر سید بد عقیدہ نہیں عقیدہ درست ہے کہ انہیں اعمال اس کمی بیشی ہے تاوی رب دے نال پردہ رکھ کے ان کی تعظیم نہ تاں واسطے بریلوی نہیں باندھا نا تاں واسطے اعلیٰ حضرت کہیں کو نہیں باندھا کہ ہمیں بریلوی نہ کہا جائے یہ لفظ آدھے نا بریلوی نہ کہا جائے خدا دی قسم ہے اندھے تے خارجی بھی خوش تھی میں رافضی بھی خوش تھی تم کس کو خوش کرنے چلے ہو تم اعلیٰ حضرت کے پیروکار بنو خدا کی قسم اجماعی عقیدہ تمہیں دے رہا ہے 1400 سال کا کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ابو بکر سے محبت کرو گے عمر سے محبت کرو گے علی سے محبت کرو گے عثمان سے محبت کرو گے حسن و حسین سے محبت کرو گے خاتون جنت سے محبت کرو گے ازواج محمد سے محبت کرو گے اصحاب رسول سے محبت کرو گے اس کا محور نور محمد ہونا چاہیے یعنی ایک وقت دے اندر تو ابو بکر صدیق نے محبت کر کہ اندھے بھی جمع حضور دی محبت نہ آئے یعنی اس میں عنصر حضور کا نظر نہ آئے حضور کی وجہ نہ آئے تو وہ محبت جائز نہیں
حسن و حسین سے محبت کرو اور اس میں عنصر محمدی نہیں ہے تو محبت جائز نہیں ہے. یعنی ہر صورت میں جس طرح سے بھی محبت کر، غوث سے کر، قطب سے کر، ابدال سے کر، اوتاد سے کر، اگر اس کے اندر حضور کا محور ہے، یعنی محور زندگی میں حضور کا نام ہے اور حضور کی وجہ سے محبت کرو گے تو یہ رب کی ہاں قابل قبول ہے. اور اساں حضور تو شروع کیوں تھی نہیں پتہ؟ اساں حضور تو شروع کیوں تھی نہیں سننی؟ کیونکہ ایمان بچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات او ذات ہے کہ اللہ تک بھی پہنچے دی ہے تے آل و اصحاب دی محبت بھی نہیں. جڑا انفرادی محبت کریں دے وہ جائز نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل و محبت بھی تاں تھی سکتی ہے سچی جو حضور نال محبت تے حضور دے اصحاب نال محبت اس وقت ہو سکتی ہے جب تک حضور پر سچی محبت ہوئے. اور کوئی شخص خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا جب تک در مصطفیٰ تک نہ پہنچائے. یہ معنی کل ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کائنات نے، اس دھرتی نے، ان پہاڑوں نے، ان نظارے نے خدا کو تو نہیں بٹھا، نور مصطفیٰ کو بٹھا ہے. یہ ہے خدا کو تو کہنے نور مصطفیٰ کو بٹھا. تو اس لیے نور مصطفیٰ پر ایمان رکھو. جب نور مصطفیٰ پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن اس دھرتی نے، اس پہاڑوں نے، ان نظاروں نے نور مصطفیٰ کو دیکھا ہے. اور یاد رکھو ہمیں نور مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ خدا ایک ہے. حضور کو شروع تھی سو حضور دی محبت خدا تک نہیں سی. بس حضور دی ہی محبت اگر سچی ہو سی، سچی حضور کی محبت، وہ تمہیں نبی کی آل کا بھی احترام دلوائے گی. نبی کے آل پاکستان سنی کانفرنس لاہور دے وچ انعقاد ہونا ہے. اور یاد رکھے میں تو کہا کہ میلاداں تھی ہیں، جلسے تھی ہیں، سال ثواب تھی پہلے، لیکن سنی عقیدے کا جلسہ کوئی نہیں. سنی عقیدے تے کوئی نہیں بولے گا. یہ موقع میسر آ رہا ہے آل پاکستان سنی کانفرنس مینار پاکستان کے اندر، اور ایسے موقع کئی کئی میسر ہونے. جلسے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ایسے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں سنیوں کا جمع غفیر ہو، اس پر رحمتوں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسے موقع میسر موقع پا کر اور ان کو اپنا لیتے ہیں، ان کو ایسے موقع میسر آ جاتے ہیں. خوش قسمت ہیں ایسے لوگ. اور جڑے لوگ رہ بے سن اللہ انہوں دا بھلا کرے جڑے نہیں مج سکتے، لیکن انہوں دا اللہ زیادہ بھلا کرے جڑے ان کانفرنس شامل تھے. حضرات پیسے ضائع کرے نہیں. غریب بندہ ہوگا نا دیہڑی والا وہی 500,000 ضائع کیتے ہوتا ہے اپنی مستی دے وچ، لیکن جب دین دا معاملہ ہوئے لیکن حیران کے بعد لکیر علی سرکس آ وجے دین دا دنیا دا معاملہ آ وجے یار سنتی کو آدھن یار ایک بوری دے چا ادھاری دے چا میلہ آیا کھڑے وقت کو میں بوری بلا دے سجر کڑکاں سے کہ حضور دے دین میں سے بوری نہیں چل سکتے، حضور دے دین میں سے ادھار نہیں چل سکتے. کیونکہ تم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میں سنی کانفرنس پر پہنچوں گا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پہنچوں گا. نہ پیر کو خوش کرنا ہے، نہ مولوی کو خوش کرنا ہے، جلالی سے خوش کرنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جاؤ. حضرت محترم انشاءاللہ دربار شریف، دربار پیر سوا شریف کو انشاءاللہ میں آج بھی دمان تے گیا 3-4 بساں الحمدللہ تیاری جی دربار شریف آسن. اور دربار شریف کو انشاءاللہ 15-20-30 بساں دا قافلہ اتوں نکل سی. باقی میں پورے پاکستانی سواریاں کو ویندہ پیاں، تمام پیر بھائیوں کو ویندہ پیاں. انشاءاللہ 100 بس تے لگ بھگ انشاءاللہ میرا پاکستان دے گھٹے دوسرے. لیکن میں چاہنا کہ تسا لوگ میں پہلی دفعہ شاید ہمت آلے تے آیا تو میں چاہنا میاں تسا ہی موقع تو میسر آدھا پہ موقع کو کنی ضائع نہ کرے. یاد رکھا ایسی کانفرنسز کو قسمت پہ سالوں میں کبھی ہویا کرتی ہے. تو اس پر 3 گھنٹے کا مقالہ و خطاب اگر تم نے سن لیا، ڈاکٹر جلالی کا میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر کہیں غور نہ لوں گا بن کے سامنے آمنے سامنے وہ ہے کہ ان دے چہرے کو تک کے جائے 3 گھنٹے مقالہ سن گتا وقت کے مولوی کو سنن دی لوڑ کونی مرتے دم تک میں یقین نہ لگ سکتا نہ وہ خارجیت دے شکنجے جاسی نہ وہ راضیت دے شکنجے. تو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے کہ جو رافضیت ہمارے ملک میں خارجیت جو گھس چکی ہے تو سنیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں ہم سنی ہیں، ہم نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کے عذاب کے بھی غلام ہیں. جڑے اپنی صفحہ دی ساری صفحہ دی جڑے بڑھ کے بیٹھے نہ کو سنیا ممبر دی زینت نہ کو بڑھاؤ جڑے کٹر سنی ہوں
جڑے تاری نسل کو سنوارے اے نہ ہوئے کہ تساں قبر ہی پہنچو تو پیچھو پتر راضی پہ کر دے خارجیت ہے کھڑے. اسی لیے میرے کریم آقا نے فرمایا ہے نا کہ قبر میں 3 چیزیں کام آنے والی ہیں, ایک علم نافع, ایک نیک صالح اولاد اور صدقہ جاریہ. جو اگر اولاد تھی انہیں بد عقیدہ تب قبر جہنم دے گڑھے جو گڑھا پڑوے سی جنت دے نظارے نہیں مل سکتے. نیک صالح اولاد کا یہ ہونا نہیں کہ تم کہو کہ جی عبادت کرے نہ کھڑے تھے, ریاضت کرے نہ کھڑے تھے, چنگے کم کرے تھے, کوڑ نہیں مرے گا. اگر اس کا عقیدہ نبی کی آل و اصحاب کی کسی ایک کے بارے میں بھی پورا ہوا تو تمام ہی باتیں روزے میں شروع پر ماری جائیں گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارا نانا محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ صدیق میں محبت کرے دے, اللہ تعالیٰ عمر عثمان و علی میں محبت کرے دے, اللہ تعالیٰ حسن و حسین میں محبت کرے دے. سر یقین کامل ہے کہ اللہ سونا غوث میں محبت کرے دے, اللہ سونا کتب ابدال میں محبت کرے دے, اللہ سونا دعوت الحجوی میں محبت کرے دے, اللہ سونا تاجدار گھوڑا اور پیر سواگ اور پیر بارو اور پیر مرشد عواشی میں محبت کرے دے. تام واسطے تصور قدمج پہ ہونے اسا نسبت والے ہیں, اور جو نسبت والے ہونن وہ سنی ہونن, اور سنی کون ہونن جری صحیح معنی سن کے روایت پیش کریں. اپنے عشق, اپنی محبت, اپنی مودت کو کبھی بھی کسی شخصیت ہوتے شریعت کو اتنے نہیں گن دے بلکہ شریعت تابع رکھ کے محبت کریں. عمر ضائع وجہ بیٹھوں تو کا دشمن نہ کھاوے. پھر سوات فرمایا دشمن خارجیت رافضیت بھی ہے, اور ویسے معاشرے کے اندر اور شیطان اور ذریت شیطان کے علاوہ معاشرے کے اندر جو خارجیت اور رافضیت کا جو کند ہے یہ تمام بستے ہیں. آپ نے فرمایا عمر ضائع وجہ بیٹھوں دھوکہ دشمن دا کھا بیٹھوں, نہ گھر ریا نہ زر ریا نہ ماں پیو کوئی پسر ریا, سکھی گڑی کو کھلا بیٹھوں عمر ضائع وجہ. میں امید کرے سا کہ مختصر حاضری اللہ تعالیٰ رحمت رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے قبول و مقبول فرماوے. اور میں کو امید ہے کہ تمام جڑے سارے اتھا محبین دوست احباب بیٹھے اتو ایک پورا ایک ڈبا کر سو. دیکھو اترے ہزار کلے بے سو 4-5 ہزار لگے سی, جو کٹھے تھی پوسو 70 بندہ کٹھے تھی پوسو تدو اترے 3 ہزار ایک بندے دلک سی آؤں ونجن گا. لیکن تم ایسی جگہ پر جا رہے ہو کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ہے. کیا سارے عقیدے بچوے سے تاوستے سارے لوگوں کو میں انوار الحسن میں انشاءاللہ رابطہ رکھسا. تمام دوست احباب ہی کمیٹی دا ممبر بڑھوے سی تکڑا وقت نہ لکھ باس دا ڈبا چکرے سو اندی یعنی مثال طور دوتے اندی جری پیمنٹ ہے وہ پتہ کر گئے سو ان تو بعد اپنی ورکنگ شروع کر لے سو کہ کتنے بندے لے جا سکتے ہیں اور کتنے نہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ایک کم سے کم 60-70 بندے کا ایک ڈبا ضرور نکلنا چاہیے. میں یقین منا رہا بھی ہاں کہ تساں تا آسو نا تساں اللہ کا شکر ادا کرے سو کہ یا اللہ تیرا شکر ادا کرنے شکر ایسا شامل ہے. جو لوگ رہ جائیں گے بے شک وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ موجودہ جرا منظر ہو سی وہ اللہ کہن کے کو دکھاونے. اللہ سوڑے کو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے دین متین اپنے مسلک دوتے کار بند رکھے, اور خدا کو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک جس عقیدے تے جینے ودے ہیں اللہ پاک میں موت عطا کرے. کیونکہ وڈے شاہ کو نٹھا سے میاں 20 سال پہلے مناظرے کریں دی ہیں سنیاں دے جان دے تہیوے نا, اور آج وہ بیٹھے جھولے جنہ کو دلے آتے کتے آتے ہیں آج انہاں دے ہاتھ چپ دے کھڑے وہ پہلے والا ٹھیک تھا یا آپ والا ٹھیک ہے. تاواستے اللہ کو دعا مانگی کرو کہ اللہ استقامت دے. مولی حسین علی کو یاد کرو, وہ مولی حسین علی وہاں بچنا والا جیرا حضرت عثمان دامانی رحمت اللہ دے یہ پتر یعنی خواجہ سراج الدین رحمت اللہ دے استادہ دے وچوں آئی وعدہ نا شالا عاقبت چنگی ہوئے سنگتی ہوئے چنگی تو عاقبت ہی چنگی ہوئے. اس نے یہاں سے نکلا کہاں مرتبہ خواجہ سراج الدین کے استادوں میں, لیکن جرے پھٹن دے آیا دے آخر تے کیا پھٹا حضور دے علم غیب دی نفی حضور دے علم غیب دی نفی کی تھی, نور و بشر دی نفی کی تھی, اور آج تک اس کا رسالہ حضور کے علم غیب کی نفی کے اندر خارجیت میں پھیل رہا ہے. خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ نے خط لکھا, آپ نے فرمایا حسین علی اے صاحب میں پڑھتا رہنا ذکر کرتا رہنا اپنے صاحب میرے سلوک مناظر کتھا کھڑا. جواب لکھا کہ حضرت بڑے تسا سلوک مناظر طے کیتے ہوتے تسا بہت بڑے مقام دے ہوتے ہوئے. پھر سواگ جواب خط لکھا, آپ نے فرمایا او حرام دیا, آپ نے فرمایا تو میرے سلوک مناظر دسا سکتا ہے کہ محمد عربی دے علم غیب دی نفی کریں نے. آپ نے فرمایا مولی حسین علی میری بددعا ہی ہوئی کہ تیری قبر تے کتے پہنچے. آج بن کے دیکھو آج بن کے دیکھو میری آپری گناہگار رکھے لٹھے ان دی قبر دے ہوتے کتے بیٹھے ہیں. اس لیے خدا کرے کہ جس عقیدے پر جی رہے ہیں اللہ پاک اسی پر موت عطا فرمائے. دل سو سا دینا ہے
ہاتھ کھڑا کروا آمین چلو جرے لوگ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جرے نہیں بن سکتے ان لوگوں کو ناراضگی کو نہیں لیکن خدا را اپنے عقیدے تے قائم رہ وجہ 12 فروری بروز اتوار صبح 9 کو گھن کے دوپہر 12 تک میرے مرشد پاک میرا مرشد خانہ پیر محمد زید سراجی صاحب دا میں خطاب ہے سالار نقش بند آگ سکتے ہیں جوان اس ٹائم اس شخص کو سالار نقش بند کہہ سکتے ہو جو ہمارے ایمانوں پر پہرا دے رہا ہے خدا دا شکر بنانے ہیں کہ سارے مرشدی ہو جائیں پیر محمد زید سراجی صاحب دا خطاب ہو سی میں ناچیز دا بھی ادنا جی آئی میں خطبہ ہو سی اور مدرسہ کیا جامعہ رضویہ منظور الاسلام RBC چوک رسمی خان انوار حسن مجھے مدرسے دے بیچ ہو سی انشاءاللہ تمام لوگ شامل کیے میاں میں خود سنی بیٹھے ہوئے میرے مرشد کو سنے میرا مرشد کو خود سے سیکھا کی دائرہ سنت کیا ہو صحابہ دی عظمت کیا ہے اہل بیت دی عظمت کیا ہے عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس ہوتی انشاءاللہ اور یہ پروگرام جنہیں انعقاد فرمائے دے پین مفتی پیر محمد عارف الحسن الحسنی صاحب مدد اللہ علیہ فرمائے دے پین او یعنی تمام ارینج انہاں دیتے ہیں انہاں دے ادارے دے وچے سارے جان دے پیر صاحبان کو صاحبزادگان کو سارے جان دے حضرت محترم ضرور شامل ہوئے انشاءاللہ اون دے وچ میں کو غور نہ کرے میرے مرشد پہ غور کرے ایک کرنٹ جڑے ہن سارے وچ سارے مرشداں دے کرنٹ سارے مرشد تربیت تھے پیر محمد زید سراجی صاحب سالار نقشبند اس وقت ان کو سن انشاءاللہ ایمان تازہ تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ ہم تیرے ہیں واخر دعوانا